حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ عید کے بعد ہم آج سے پھر شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم لوگ وضو کے فرائض کے تعلق سے مختصر سی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ وضو کے فرائض کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ وضو کے 6 فرائض ہیں۔ 6 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا چہرے کا دھونا، اس میں کلی کرنا بھی ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے اور اس کو صاف کرنا بھی شامل ہے۔ جب ہم چہرے کو دھونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کلی بھی شامل ہے۔ کلی الگ نہیں ہے، ناک میں پانی لینا الگ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی ساتھ اس میں شریک کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا فرض چہرے کا دھونا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ یہ چہرہ یعنی آپ کی پیشانی اور یہ کان کو لگ کر پھر یہ پوری ٹڈی کا حصہ یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ یہ پورا چہرہ اس کو دھونا ہے، اور ہم کلی کرتے ہیں تو ایک چلو جو ہم پانی لیتے ہیں اس میں سے آدھا پانی کلی کے لیے اور آدھا پانی ناک کی صفائی کے لیے، اور جو ہے یا تو پھر اگر وہ کافی نہیں ہو رہا ہے تو پھر الگ سے آپ کلی کر سکتے ہیں، الگ سے آپ ناک پانی لے سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسی کلی کے پانی یعنی اسی چلو کے پانی سے کلی بھی ہو اور ناک میں پانی لینا بھی ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکا تو کلی کے لیے الگ پانی، ناک کے لیے الگ پانی لیا جا سکتا ہے، گنجائش اس میں بتائی جاتی ہے۔ اس چہرے کو دھونا فرض ہے۔ دوسرا فرض دونوں کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو یعنی یہ کوہنیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم کوہنیوں کو نہیں دھو رہے ہیں اور یعنی بسا اوقات کپڑے جو ہے یعنی شرٹ صحیح نہیں ہٹ رہا ہے اور صحیح طور پر کوہنی نہیں دھو رہے ہیں تو پھر اگر کوہنی سکھی رہ جاتی ہے تو وضو ہمارا پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے ساتھ ساتھ کوہنی کو دھونا بھی فرض ہے، اور رائٹ کوہنی بھی ہے، لیفٹ کوہنی بھی ہے، دونوں کے دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں کو دھونا اس کے ساتھ ضروری ہے۔ تیسرا فرض پورے سر کا مسح کرنا، اور اسی میں ان دونوں کان کا مسح بھی شامل ہے۔ یعنی جب ہم دونوں ہاتھ ایسے کچھے کر لیتے ہیں، پورے ہمارے 10 انگلیاں بھیگے ہوئے ہیں تو یہ تین انگلیاں یہ ہمارے پیشانی کے ساتھ جائیں گے، یہ پیشانی کے ساتھ ایسا 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 جائیں گے، گدی تک یعنی گردن تک جائیں گے، اور گردن تک جا کے پھر واپس وہ دونوں ہاتھ یعنی پھر آئیں گے۔ یہ دیکھیے یہ 3 انگلیاں یہاں سے پیشانی سے جا رہے ہیں، یہاں سے جاتے 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 گدی تک جائیں گے، اور گدی سے ریٹرن جو ہے واپس پیشانی تک آئیں گے، ریورس آنا پڑے گا۔ اب یہ 2 انگلیاں سوکھے ہیں تو یہ 2 شہادت کی انگلیاں کان کے اندر سائڈ کریں گے، اور شہادت کی انگلی کان کے پیچھے سائڈ یعنی پچھلے حصے میں جو ہے اس کو مسح کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ 10 انگلیوں میں سے 3 انگلیاں سر کے لیے استعمال کریں گے، اور یہ شہادت کی انگلی کان کے اندر کے لیے استعمال کریں گے، اور یہ انگوٹا کان کے پچھلے حصے کی مسح کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بس اتنا ہی سر کا مسح ہوتا ہے۔ اب اس سر کا مسح ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ گردن کا مسح بھی کرتے ہیں، یہ ہاتھ ادھر سے کرتے ہیں، یہ ہاتھ ادھر سے کرتے ہیں، تو گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مسح صرف سر کا ہوگا، کانوں کا ہوگا، گردن کا مسح نہیں ہوگا۔ ہاں ہمارا ہاتھ گدی تک گردن تک جائے گا، گردن کو ٹچ کر کے ریٹرن واپس آئے گا، لیکن گردن کے اوپر مسح نہیں کیا جائے گا، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ تو پہلا فرض چہرے کو دھونا ہے، دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھونا ہے، تیسرا فرض پورے سر کا مسح کرنا ہے، چوتھا فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ جو ہمارے اینکل ہوتے ہیں، ٹخنے کی ہڈی ہوتے ہیں، وہ ہڈی کو بھی شامل کرنا ہوگا، صرف ہڈی کے نیچے نہیں بلکہ ہڈی کے ساتھ اس کو دھونا ہوگا۔ پانچواں فرض وضو کو ترتیب سے کرنا ہوگا۔ ترتیب سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو ترتیب اس میں بتائی گئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آ کے پہلے پورے ہاتھ دھو رہا ہے، یا پہلے آ کے چہرہ دھو رہا ہے پھر ہاتھ دھو رہا ہے،
یا پہلے کوئی ہاتھ دھونے سے پہلے مسح کر لے رہا ہے یا پہلے پیر دھو رہا ہے، تو یہ ترتیب کو یہ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. جس ترتیب سے وضو کرنا ہے اسی ترتیب کو باقی رکھنا ہوگا اور اسی کنٹینیو کرنا ہوگا. یعنی ترتیب، اس کو موالات کہتے ہیں، ترتیب کے ساتھ اس کو دھونا ہوگا. ترتیب اگر بگڑ جاتی ہے تو بھی یعنی وضو پرابلم میں آ جاتا ہے. اور چھٹا فرض، وضو کو پائدر پہ کرنا ہوگا. مطلب پائدر پہ مطلب ہم ہاتھ دھوئے، اس کے بعد بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کا چہرہ دھوئے، پھر ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ پورا چہرہ سوکھ جا رہا ہے، سمجھے نا. پھر ہم مسح کر کے بیٹھ گئے، بیٹھ کے پھر جو ہے باتیں کر کے پھر ہم جو ہے پیر دھونے جا رہے ہیں. تو ترتیب میں گیپ آ رہا ہے، بیچ میں گیپ آ رہا ہے. بھئی اتنا گیپ نہ آئے کہ وہ وضو کا حصہ جس کو ہم نے دھویا ہے وہ سوکھ جائے. بھئی گیپ کا مطلب کیا ہے؟ گیپ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں پہلے ہاتھ دھویا، اب ہاتھ دھونے کے بعد پھر میں چہرہ دھونا ہے، تو ہاتھ دھونے کے بعد چہرہ دھونے سے پہلے اتنی دیر ہم باتیں کرتے بیٹھ گئے کہ ہاتھ دھوئے تو سوکھ گئے، تو مطلب گیپ آ گیا، گیپ آ گیا. بس ایسے ہاتھ دھوتے دھوتے ایسا بات کر، بھائی کیسے ہیں، کیا بات ہے، کیسے ہیں، کیا بات، بس یہ تو پوچھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اتنا گیپ کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن ایسا گیپ جس کی وجہ سے ہمارے دھوئے ہوئے اعضاء سوکھ جاتے ہیں تو اس کو گیپ کہا جائے. اتنا گیپ اس کو نہیں آنا چاہیے، اسی کو پے در پے کہا جاتا ہے. 6 فرائض ہیں وضو کے. ہاں، چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اور وضو کو ترتیب سے کرنا، آگے پیچھے نہیں ہونا، پھر کنٹینیو کرنا، بیچ میں گیپ نہیں آنا. یہ 6 فرائض ہیں. چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو 3 بار دھونا مستحب ہے. 3 بار دھونا مستحب ہے. 1 بار بھی دھو سکتے ہیں، 2 بار بھی دھو سکتے ہیں، 3 بار بھی دھو سکتے ہیں. اگر 1 بار دھوتے ہیں تو پھر سب اعضاء 1 بار ہی دھونا پڑے گا. ایسا نہیں کہ یہ دونوں ہاتھ جو ہے 1 بار دھوئے، چہرے کو 2 بار دھوئے، پیروں کو 3 بار دھوئے، ایسا نہیں، بلکہ سب کو ایک بار، یا سب کو دو بار، یا سب کو 3 بار دھونا ہوگا. تو یہ یعنی 3 بار دھونا مستحب. شیخ، اب ہم گیرج میں کام کر رہے ہیں، گیرج میں کام کرتے ہیں تو پورے ہاتھوں کالا لگے ہوئے رہتا، گندگی لگی ہوئی رہتی. اب آ کے میں وضو کرنے بیٹھ رہا ہوں تو جو ہے 3 بار دھو رہا ہوں تو یہ صفائی نہیں ہو رہی. 3 بار دھونے سے میرا ہاتھ صاف نہیں ہوتا. میں مستری ہوں، یہاں پر کام کر رہا ہوں اسکول کے اندر، میں ظہر کی نماز میں آ رہا ہوں، پیروں کو پورے سیمنٹ لگی ہوئی ہے، ہاتھوں کو سیمنٹ لگی ہوئی ہے. میں 1 بار 2 بار 3 بار دھوئے تو میرے ہاتھ صاف نہیں ہوتے، تو میں 4-5 بار دھونا پڑتا مجھے. تو ایسے موقع پہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ بھائی پہلے آ کے پورے جتنا بھی گندگی پورے دھو لو، پیروں کی گندگی پوری دھو لو، پوری گندگی ختم ہونے کے بعد اب وضو شروع کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی جہاں گندگی لگی تھی پہلے آ کے گندگی وہ وضو میں کاؤنٹ نہیں کرنا ہے، پہلے آ کے اس کو پوری طرح دھو لینا ہے، پیر پوری طرح دھو لینا ہے. پوری طرح صاف ہو گیا، اب یہاں سے وضو سٹارٹ کرنا ہے. تو 1 بار 2 بار 3 بار میں بھی ہمارا وضو بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو 3 بار دھونا مستحب ہے. اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو پہلے گندگی کو صاف کریں گے، اور پوری گندگی صاف ہونے کے بعد پھر وہاں سے وضو شروع کریں گے، تو وہاں پر 1 بار 2 بار 3 بار میں کافی ہو جائے گا. فرض صرف 1 بار دھونا ہے، 1 بار دھوئیں گے تو کافی ہے. اور یہی حکم کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا بھی ہے. البتہ صحیح احادیث کی روشنی میں سر کا مسح 1 سے زائد بار مستحب نہیں ہے. بھئی ہم ہاتھ جو ہے 1 بار بھی دھو رہے ہیں، 2 بار بھی دھو رہے ہیں، 3 بار بھی دھو رہے ہیں، تو کیا سر کا مسح بھی 2 بار ہو سکتا کیا؟ نہیں. سر کا مسح 3 بار ہو سکتا کیا؟ نہیں. اس کو 1 ہی بار کرنا پڑے گا. باقی کے ہاتھ پاؤں جو 2 بار چہرہ دھونا، کلی کرنا 3 بار ہو سکتا ہے، لیکن سر کا مسح 3 بار نہیں ہو سکتا، بلکہ 1 ہی مرتبہ ہو سکتا ہے. اور وضو کو پیدر پہ کرنے کا مطلب پھر سمجھا رہے ہیں، ایک وضو کو دھونے کے بعد دوسری وضو کو دھونے میں اتنی تاخیر نہ ہو جس سے ماقبل وضو خشک ہو جائے، یعنی سوکھ جائے. جیسے میں نے کہا بھئی گیپ کا مطلب
ایک بار دھو کے دوسری اس میں جانے سے پہلے ہم اتنے باتیں کرتے رہے کہ بھئی یہ ہاتھ دھونا سوکھ گیا تو اس کو گیپ کہا جاتا ہے. سوکھنے سے پہلے اگر ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں تو اس کوئی حرج کی بات نہیں. تو آج کے درس میں وضو کے فرائض بتائے جا رہے ہیں. چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیروں ٹخنوں سمیت دھونا، ترتیب سے کرنا، کنٹینیو کرنا، یہ فرائض وضو کے بتائے جا رہے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو سنتوں کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.